اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آتے ہیں آپ کی خدمت میں کتاب مصباح الزائر کا تعارف پیش کریں۔ تو مصباح الزائر، مصباح کہتے ہیں چراغ کو، زائر زیارت کرنے والے شخص کو کہتے ہیں۔ تو مصباح الزائر یعنی ایک زائر کے ہاتھ میں چراغ، لہٰذا اس کتاب کا اصلی نام جو ہونا چاہیے، جو ہے اصل نام، وہ ہے مصباح الزائر و جناح المسافر، یعنی زائر کے ہاتھ میں چراغ اور مسافر کے ایسے دو پر جن کے ذریعے سے وہ سفر کر سکتا ہے۔ اور اس کتاب کا دوسرا نام منہاج الزائر بھی ہے، لیکن اس کی شہرت یہی مصباح کے عنوان سے ہے۔ اس کے مصنف آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ علی بن موسیٰ بن جعفر بن طاؤس، جو شہرت رکھتے ہیں سید ابن طاؤس کے عنوان سے، اور ان کے حالات زندگی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ 589 ہجری قمری سے 664 ہجری قمری تک ان کا زمان حیات ہے، اور انہوں نے اس کتاب میں جو ہے وہ اسناد کو ذکر کیے بغیر جتنے مطالب بھی ذکر کیے ہیں وہ روایات کا حصہ ہیں۔ آداب سفر کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان جب سفر پہ جاتا ہے اور بالخصوص اس کا سفر زیارتی ہے تو غسل کرے، اپنے خاندان سے الوداع کرے، دعائے سفر کو پڑھے، صدقہ دے، حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی تربت کو اپنے ہمراہ رکھے، اذکار کرے، وہ ذکر جو سفر کے دوران اسے کرنی چاہیے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی فضیلت ہے، مسجد نبوی کے اعمال ہیں، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر اطہر کی زیارت اور اس کے اعمال، بالاخرہ قبر تو واضح نہیں ہے لیکن زیارت تو مختلف مقامات پر حضرت کے نام سے کی جاتی ہے۔ تو اس زیارت کی کیا فضیلت ہے؟ شہداء کی قبور کی زیارت کرنا، اس کی کیا فضیلت ہے؟ وہ شہداء جنہوں نے رسول خدا کے ہم رکاب جہاد کیا اور درجہ شہادت پر فیض یاب ہوئے۔ بقیع میں موجود ائمہ بقیع کی زیارت کرنا اور دوسرے مؤمنین کی زیارت کرنا، اس کے متعلق گفتگو اس کتاب میں موجود ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور سے زیارت کرنا، امیر المؤمنین کی زیارت کرنا، مسجد کوفہ کے اعمال، مسجد سہلہ کے اعمال، حضرت سید الشہداء کی زیارت کی فضیلت ہے، اور خاص ایام میں حضرت سید الشہداء کی زیارت کی فضیلت ہے، اور باقی ائمہ معصومین، حضرت امیر المؤمنین، سید الشہداء اور عراق میں جتنے ائمہ معصومین مدفون ہیں ان کی زیارات، اور بقیع میں موجود ائمہ کی زیارات، سب کو اس کتاب مصباح الزائر کے اندر جو ہے وہ سید ابن طاؤس نے بیان کیا ہے۔ اقبال الاعمال کا اگر ہم آپ کی خدمت میں تعارف کروائیں تو اس کتاب کا نام ہے الاقبال بالاعمال الحسنۃ فیما یعمل مرۃ فی السنہ، یعنی نیک اعمال کی طرف اقبال کرنا، متوجہ ہونا، رجوع کرنا، انجام دینا، وہ اعمال جنہیں سال بھر میں ایک دفعہ انجام دینا چاہیے، ان اعمال کو اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ مصنف اس کتاب کے ہیں علی بن موسیٰ بن جعفر بن طاؤس، ان کی شہرت ابن طاؤس کے عنوان سے ہے، سید ابن طاؤس کے عنوان سے ہے۔ ان کے حالات زندگی تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں۔ 589 ہجری قمری سے 664 ہجری قمری کے دوران انہوں نے زندگی بسر کی ہے۔ سال بھر کے 11 مہینوں میں، یعنی 12 مہینے ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ان 12 مہینوں کو گویا کہ بیان کیا ہے، لیکن رمضان المبارک کو بطور مستقل انہوں نے بیان کیا ہے۔ پس ہر مہینے سے متعلق جو ہے وہ انہوں نے اعمال کو بیان کیا ہے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔